وہ ایک سٹوری ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے. تو وہ ہی لوز ٹو گو آن ہنٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. تو وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے منسٹر کے ساتھ جاتا ہوتا ہے اور شکار کا بہت شوقین ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے منسٹر کو جو ہے نا وہ شکار اس ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ منسٹر سے مس فائر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور بادشاہ کی انگلی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو بادشاہ جو ہے نا اس کو غصہ آتا ہے اس چیز پہ اور وہ کہتا ہے کہ اس منسٹر کو جیل میں ڈال دو. یہ جو شخص ہے نا یہ شخص قابل ہی نہیں ہے کہ منسٹر بنایا جائے. اور اس منسٹر کی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کہ ہر خیر کا جو کام ہے, ہر اللہ کا جو حکم ہے وہ خیر سے بھرپور ہے. الخیر فیما یختار اللہ, الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتا ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو کام ہے, وہ خیر سے بھرا ہوا ہے. تو جب اس کے ہاتھ پہ وہ تیر لگتا ہے بادشاہ کے ہاتھ پہ اور اس کو ڈیمیج کرتا ہے, تو منسٹر کہتا ہے کہ الخیر فیما یختار اللہ. وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی, اس کو جیل میں ڈالو. اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جب جیل میں جا رہا ہوتا ہے وہ, تو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے الخیر فیما یختار اللہ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی, برکتیں ہوں گی. سو واٹ ہیپنز از, وہ اپنا نیا منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ پھر شکار پہ جاتا ہے. اور وہ شکار پہ گھوڑے پہ ایک ایسے اینیمل کو فالو کرتا ہے جس کو چیز کر رہا ہوتا ہے. اور فالو کرتے کرتے ان دا ہیٹ آف مومنٹ اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی باؤنڈری کراس کر جاتا ہے. اور باؤنڈری کراس کرنے کے بعد ایک ایسے ملک میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے منسٹر کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور دے یوز ٹو سیکریفائز, جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اپنے خدا کے لیے. تو اپنے سب سے بڑے خدا کے سامنے لے جاتے ہیں کہ یہ شخص پکڑا گیا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہاں پہ باندھتے ہیں اور اس کو سلوٹر کرنے لگتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تو ڈیمیج ہے اس کی, اور ان کا وہاں پہ رول ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایب والی چیز کو اپنے رب کے لیے قربان نہیں کریں گے. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے منسٹر کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم اس کے لیے قربان کریں گے, اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. وہ شخص جب بادشاہ واپس لوٹتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بلاؤ اس منسٹر کو, اور جیل سے نکالتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی تم جو کہتے ہیں الخیر فیما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور خیر بھری ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری جو انگلی میں کٹ لگا تھا وہ اس لیے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچانا تھا, کہ اگر میری انگلی پہ آج کٹ نہ ہوتا اور یہ ڈیمیج نہ ہوتی تو آج مجھے وہ ہلاک کرتے اور مار دیتے. لیکن آئی ہیو اے کوسچن فار یو, مجھے بتاؤ کہ تم جیل میں کیوں ہو, اس میں کیا خیر اور بھلائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ میں شکار پہ نہیں جاتا تھا, اور اگر میں آج جیل میں نہ آتا تو آج شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا, اور مجھے وہ پکڑ کے اس کی جگہ پہ ذبح کر دیتے اور میرا قتل کر دیا جاتا. تو میرا اس جیل میں جانا بھی خیر و برکت کا باعث تھا. تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو نا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آیا. اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا. لیکن دا پوائنٹ از, ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے.